السلام علیکم ناظرین، خبر پاکستان کے پروگرام خبر کہانی کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر تجزیہ نگار، صحافی، ایڈیٹر اور شاعر جناب زاہد عباس سید صاحب۔ آج ہم بات کریں گے، ایک تو آج کشمیر کا یوم سیاہ ہے، 76 برس لگ بھگ ہو گئے ہیں کشمیریوں کو انڈیا کے قبضے کے اندر رہتے ہوئے، اور بھارت جو ہے وہ اپنا تسلط جمائے ہوئے ہے وادی کشمیر کے اوپر، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ غزہ کی صورتحال کے اوپر بھی مختصراً آج ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے سائفر کیس میں جو ضمانت مسترد ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور میاں نواز شریف صاحب کو جو مسلسل ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے، کل ان کی اپیلیں جو ہیں وہ بحال ہو گئیں، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ یہ آج کے ہمارے موضوعات ہیں جس کے اوپر آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے، اور زاہد عباس سید صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان خبروں کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی، آپ سنائیں۔ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، یہ کشمیر میں انڈیا کا جو تسلط ہے، انڈیا کا جو ناجائز قبضہ ہے، اس کو اب مطلب دہائیاں گزر گئیں۔ یہ دیکھیں، یہ آج کے دن 26 اکتوبر 1947 کو بھارت نے فوج داخل کی تھی، جی، اور وہ فوج آج تک لاکھوں مسلح جو اس کے دہشت گرد ہیں جی، وہ کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ جی، آبرو ریزی کی وارداتیں ہوتی ہیں، جی، جی، قتل عام ہوتا ہے، نوجوانوں کو اغوا کیا جاتا ہے، اور یہاں ہم کیا رونا روئیں کہ یہ ایک ایسا المیہ ہے کشمیر اور فلسطین کا، آلموسٹ فلسطین میں بھی یہی ایام تھے، یہی ایام تھے، یہی عرصہ ہے، اتنا ہی عرصہ انہیں ہو گیا ہے، بالکل، اور دنیا خاموش تماشائی دی بنی ہوئی ہے، اور کوئی یہ نہیں دیکھ رہا۔ اس کے حوالے سے دیکھیں، دونوں مسائل جو ہیں جوں کے توں ہیں، اقوام متحدہ نے اس کے حوالے سے بھی قراردادیں منظور کی ہیں، اور اس کے حوالے سے اب وہاں ایک قرارداد منظور ہوتی ہے اور عراق پر حملہ ہو جاتا ہے دوسرے، ادھر سے قرارداد منظور ہوئی اور افغانستان کا تورا بورا کا مطلب جو پہلے تباہ حال تھا اس کو اور تباہ کر دیا۔ ہاں، یہاں یہ دیکھیں کہ میں فلسطین کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں کہ کل انہوں نے جو ٹینک لاشوں پر چڑھا دیے ہیں، اور بچا کچھ جو تھا ان کا تھوڑا بہت ملبہ اس کے اوپر بھی وہ انہوں نے، یعنی لاشوں پر ہم کہتے ہیں نا وہ نعوذ باللہ وہاں بے حرمتی کی گئی، پرانے زمانے میں کی جاتی تھی۔ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ بھی لاشیں کی بے حرمتی کرنے کا جو اقدام ہے یہ بہت ظالمانہ ہے۔ بہت سارے کافر جو تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں غزوات کے حوالے سے، وہ ہمارے جو مطلب جنگ میں جیتے ہوئے ہمارے جو ہیرو تھے، ان کا انداز دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے کہ انہوں نے بے حرمتی نہیں کی، حسن سلوک ان کا، حسن سلوک تو خیر کیا، قتل عام کو کیا حسن سلوک کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ نہیں، آپ بھی کامریڈ ہیں میری طرح، اور میں بھی آپ جیسا ہوں۔ میں قتل کو، جیسے احمد فراز نے نعت کے ایک شعر میں کہا تھا، قتل ہونے والوں کی بات نہیں کر رہا تھا ایسا، میں تو جو زندہ بچ جاتا ہے، نعت کا شعر ہے احمد فراز کا، جی جی، کہ میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے۔ تو یہ جو قتل عام ہے، نہیں، اس کی تو کوئی بھی کوئی انسانیت کا جو اس کی تو کوئی حمایت نہیں کرتا۔ ہونی میں بات کر رہا ہوں جو جنگی قیدی بنتے تھے وہ مسلمانوں کے وہ ان کے حسن سلوک سے۔ کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس پر عالمی برادری کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے۔ عالمی برادری نام کی کوئی چیز ویسے پائی جاتی ہے سر؟ عالمی دنیا کے ممالک ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، جہاں مفاد ہوتا ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں، جہاں مفاد نہیں ہوتا خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اب بھٹی صاحب، یہ عالمی برادری ہے، ایک گلوبل ولیج بن گیا جب سے یہ جہان بنا ہے رابطے کا۔ یہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، انسانوں کے اعتبار سے یہ جو ہے وہ گلوبل ولیج نہیں ہے۔ ہاں، نہیں، انفارمیشن کے حساب سے میں اتفاق کرتا ہوں، انفارمیشن کے حوالے سے کہ ہر بندہ اویئر ہے۔ آپ جا کے دکھائیں نا اگر یورپ یا امریکہ کے کسی ملک میں، نہیں جا سکتے۔ گلوبل ولیج تو تب بنے گا جب تمام دنیا کے انسان وہ جہاں چاہیں گے آ جا سکیں گے، جہاں چاہیں گے وہاں رہ سکیں گے جا کے،
تو یہ جو قدغنے ہیں جب تک یہ گلوبل ولیج تو نہیں ہے انسان. آپ کی یہ بات کسی حد تک آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن میری بات سمجھنے کی کوشش کریں بھٹی صاحب. آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ سینے میں دل ہے، مشینیں نہیں ہیں، اور اثر ہوتا ہے جب اطلاع ملتی ہے کہ وہاں گھر میں گھسے ہیں، بچوں کو مار دیا ہے، شہید کر دیا، ان کے اوپر ٹینک چڑھا دیے گئے ہیں، یہ لے گئے ہیں کشمیریوں کو پکڑ کے لے گئے ہیں اور انہیں جا کے عقوبت خانوں میں رکھا، اور جو ظلم اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. عام آدمی تو مذمت کرتا ہے اس ہاں کی. تو دنیا دیکھیں جیسے کل ایک واقعہ ہوا ہے فلسطین کے حوالے سے. رچمنڈ ایک شہر ہے امریکہ کا، جی بالکل، وہاں قرارداد منظور ہوئی ہے. سٹی کونسل نے قرارداد سٹی کونسل نے، اس کے میئر اور ڈپٹی میئر، انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل صحیح، گیل اور وہ جو تھے انہوں نے کہا یہ ظلم کر رہا ہے. میں حکومتوں کی بات کر رہا ہوں. ظاہر حکومتیں انسانوں سے بنتی ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. وہ ہر مفادات فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ انقلاب، عالمی انقلاب جو آئے گا تو وہ اسی طرح آئے گا. اجتماعی ظلم کے خلاف ایک انقلاب کا جو ہمارا ایک سٹانس ہے وہ اسی طرح سرخرو ہوگا جب انسان دیکھے گا کہ سارے انسان برابر ہیں، مساوی ہیں. مساوات کا جو ہم نے نعرہ لگایا ہے، بالکل ہمارا خواب تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی لگایا تھا، بالکل تو جماعتیوں نے کہا تھا کہ شوق کے سینے سے اٹھا نعرہ مساوات. تو بہرحال انہوں نے ایک حد تک اپنے آپ کو اس نعرے پر قائم رہے، اور وہ فلسطین کے سٹانس پر اور کشمیر پر انہوں نے بہت کام کیا. اگر تو سر عالمی ضمیر زندہ ہے نا تو کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے تھا. اب طاقت کا استعمال کرنا چاہیے تھا، اور انڈیا کو سبق سکھانا چاہیے، ادھر اسرائیل کو ادھر انڈیا کو، دونوں کو. بالکل، اور قراردادیں موجود ہیں، قراردادیں موجود ہیں، اس پہ عمل درآمد کروائیں. آپ اس کو اب نکلے نا، بالکل جس میں آ گئے نا، شکنجے میں آ گئی ہے، تو اس میں اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر اور فلسطین یہ دو ایسے مسئلے ہیں جو عالمی ضمیر پہ بوجھ ہیں. یہ جو عالمی ضمیر کہتے ہیں نا، اب آپ عالمی ضمیر کو مانتے ہیں نا، عالمی ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے جو 7 ارب انسان ہیں ان کے ضمیر کی بات کر رہا ہوں. یہ انسان ہیں جنہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا. یہ تاریخ بن رہی ہے، اور تاریخ ساز کردار بھی انسان ہی ادا کرتے ہیں، انسانوں سے بنتے ہیں تاریخ. ہمارے رویوں سے، ہمارے کردار سے تاریخ بنے گی. ہم تو دعا گو ہیں کہ کشمیریوں کو، کشمیر کے لیے ہماری دعا، اور جہاں جہاں بھی انسان اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، وہاں ان جدوجہد کر رہے ہیں، تحریک حریت کی کامیابی کے لیے دل کی تہوں سے دعا گو ہیں. بالکل وہ کامیاب ہو، آپ کی دعا قبول ہو، وہ کامیاب ہو. آپ کو اس کا. اب ہم اگلے ایشو کی طرف سر بڑھیں. جی میں وہ بھی چھیڑ چکا ہوں آلموسٹ، کہ آپ نے یہ عدالتوں کے حوالے سے عمران خان صاحب کی ضمانت نہیں یہ بھٹی صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ طالب علم ہیں ایک اس کے لا کے، تو لا کی جو ریکوائرمنٹس ہیں نا اس میں خان صاحب پھنس گئے ہیں، اور میاں صاحب جو نکل چکے ہیں. ایک پیریڈ ہے، اب کوئی بات اہم یا غیر اہم نہیں ہوتی، ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں. موقع محل اسے اہم اور غیر اہم بنا. صحیح. اس حوالے سے دیکھیں جس طرح ایک قانونی منہ شگافیاں ہیں یا شکنجے ہیں، وہ اس نے کڑکی ڈالی ہوئی ہے. اور اب یہ وکلاء کا کام ہے کہ وہ دلائل دیں یا نکالیں. لیکن بادی النظر میں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ عمران خان کا قصور نظر آ رہا ہے، اگرچہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا یہ ایک الگ بات ہے. وہ پھنس چکے ہیں، اس کے خلاف میں پہلے بھی یہ سب جب قانون آپ کو گلے ملتا ہے نا تو وہ آپ کو پھر چھوڑتا نہیں ہے. وہ کہاوت ہے نا کہ میں کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. اب دیکھیں وہ نواز شریف کے جو کیسز ہیں وہ سموتھلی اس نے ایک پیریڈ دیکھا ہے کہ اب یہ ڈھل رہا ہے، اور ان کا جو کیس ہے وہ اور طرح کے ہیں، اس میں ابھی عروج ہے. اب یہ جانے سے تو رہے، یہاں سے فرار کا کوئی راستہ تو ہے نہیں. اب وہ پھنس گئے، اب ان کی جو ہے وہ شکنجے میں آ گئے. اچھا یا برا یہ میں نہیں کہتا، وہ ٹھیک ہوں گے، بہت کچھ ان کا وہ کیا کہتے ہیں بے گناہ ہوں گے، یا انہوں نے معصوم ہوں گے اپنے تئیں. یہاں بڑے معصوم ہیں جو آ جاتے ہیں، اس میں گلے میں فٹ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اس طرح کے حالات ہیں کہ اس کے جو
آپ یہ کہہ رہے ہیں ظاہر صاحب کہ عمران خان صاحب آئینی پاکستان کا جو قانونی آئینی اور تقاضے- قانونی جو شکنجہ ہے ہاں وہ اب اس میں جکڑے جا رہے ہیں. قانونی تقاضے پورے ہو رہے ہیں دونوں طرف سے، یہ نہیں ہے یہ حمایت اور پسندیدگی اور اس کو چھوڑ کے امپارشل ہو کے اگر بات کریں غیر جانبدارانہ تو وہ پھنس گئے اور یہ نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو قانونی مجھے بظاہر نظر آ رہی ہے اس کی سائفر میں تو میرا خیال ہے کہ اب نہیں، وہ ظاہر ہے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں اتنے گواہ ہیں اتنے بالکل بالکل اور یہ ہمارے ایک عمر بن عبدالعزیز جی تھے، ان کے دور میں یہ عقدہ کھلا کہ فلاں کو بے گناہ کو یہ کیا گیا تو انہوں نے کہا اب نہیں ہوگا. تو ایک ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس حکومت ہے اور میرے لیے 2 گواہ لانا کون سے مشکل ہے، تو ہاتھ آپ کے کٹ جائیں گے، یہ بات مانو، سائن کرو یا پھر ہماری عدالتی تاریخ ہاں اس کے اندر اس طرح کے واقعات اب زیادہ دیکھیں، ہیں کہ وہ طاقتوروں کے تابع رہتی رہی تابع ہے. رہتی ہے. یہ ہماری جو ساری نہیں، تاریخ ہے اب اس تو کا خیر گیم بنا دی گئی ہے، عدالتوں کا اب نظریہ ضرورت یا وہ ہم کہیں تو اس کو پیٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب نئے جدید وہ آ گئے ہیں، طور طریقے آ گئے ہیں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے انہوں نے کیا ہے، کہاں سے یہ گواہ کہاں سے آ گئے، یہ کیسے آ گیا، یہ حالات و واقعات کیسے اس کے خلاف ہو گئے. حالات و واقعات خلاف بنا دیے گئے ہیں، ایسے ہی جیسے بادشاہ بنا رہا تھا اس دور کا کہ نہیں جی میرے پاس پھر گواہ لانا میرے لیے کون سا مشکل، یہی ہے نا، 2 گواہیوں پر میں کر دوں گا. تو بامر مجبوری پھر وہ اس کی بات ماننی پڑی. لگتا یہ ہے کہ خان صاحب اب یہ سائفر کیس جو ہے وہ اسی دور میں مجھے اب وہ نعوذ باللہ میں سنانا نہیں چاہتا کہ کسی بہت بڑے ہزاروں احادیث جس نے گھڑی تھیں عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، وہ لے کے آئے اسے گرفتار کر کے. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی چیز منسوب کرے تو اس غلط منسوب کرے تو اس کی کیا سزا ہے. تو وہ مسکرایا، اس نے کہا جناب یہ بھی خاکسار کی پیدا کرتا یہ بھی میں نہیں. تو ظاہر ہے اتنی ساری جب اسلام کے حوالے سے دیکھیں جو ہمارا ہم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس مثال تو نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن میرے پاس اس سے بڑی کوئی مثال بھی نہیں تھی کہ جب یہاں تک ہو جائے تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کا میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ انہیں مل بیٹھ کے طے کرنا چاہیے، سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے، پاکستان کی سلامتی کو مقدم رکھنا چاہیے، یہ سارے جو ہیں شیئر کریں اپنی اور پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کریں. اچھا سر یہ بتائیں کہ کل الیکشن کمیشن نے بڑی جو ہے وہ صاف الفاظ میں جو صدر عارف علوی صاحب نے انٹرویو دیا تھا حامد میر صاحب کو جیو نیوز کے لیے، اس میں انہوں نے کل یہ کہا ہے، اس کی تردید کی اور کہا کہ صدر صاحب جو ہیں وہ خام خواہ شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، جنوری میں الیکشن ہر صورت میں ہوں گے. تو اس کی یہ میں بھی ایک حد تک کہہ چکا ہوں، آپ سے یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے کہا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو پھر الیکشن بھی ہوں گے. صحیح، الیکشن کا ماحول بنے گا اور اس میں یہ بھی میرے تحفظات ہیں کہ ایک پارٹی کو آپ جو ہے منفی نہ کریں، کرنے کی صورت میں وہ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے لیے قابل قبول 2-3 دن سے جو چل رہے ہیں معاملات اس میں یہ لگتا ہے کہ شاید پارٹی تو مائنس نہ ہو لیکن خان صاحب مائنس. اچھا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اب وہ بھٹو صاحب کی طرح سخت نہیں ہے، وہ کام نہیں ہو رہا، لے دے کے کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں. جو سیاستدانوں کو ویسے تو شعور ہونا چاہیے کہ یہ دن پھر آ سکتے ہیں، پلٹ بھی سکتے ہیں، تاریخ کا ادراک ہونا چاہیے. ہاں اپنی جو کچھ ماضی میں بھی ہو چکا سکتا ہے، یہاں کوئی بھی صورت بن سکتی ہے. ان حالات میں دونوں طرف سے تھوڑی سی نرمی لچک دکھانی چاہیے. لچک دکھائیں گے تو بات بنے گی، اور یہ لچک دکھانے کا جو عمل ہے یہ عوام کی بہتری کے لیے ہوگا. یہ لڑتے رہیں گے تو قومی وسائل کا زیاں ہوگا، تو عوام کو سہولیات جو ہو میسر نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا سیاسی استحکام آئے گا. پارٹی جو ہے وہ تو بہت اب کھل کے، پی ٹی آئی تو پہلے ہی کہہ رہی تھی
پیپلز پارٹی بہت کھل کے بات کر اچھا، اس رہی پر ہے پھر لیول پلینگ فیلڈ کی. چلیں اس پہ پھر اس کسی پر دن بات بات کریں گے. کر سکتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بلاول کو شاید یہ پوری طرح، بلکہ زرداری صاحب کو بھی پورے حالات کا شاید علم نہیں تھا، کیونکہ ایک حد تک کسی جگہ تو انہیں یہ اسسٹ کر رہے تھے جی بلاول صاحب، جی 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 اور کافی انہیں تربیت بھی دی جا رہی تھی، جی جی لیکن وہ کانپیں ٹانگنے والے واقعات ایسے رونما ہوئے جس سے کچھ طاقتوں یا کچھ مقتدر لوگوں نے کہا کہ نہیں ابھی اس کی ٹریننگ کافی نہیں ہے. صحیح. تو ان حالات میں پھر وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ ظاہر تقاضا کرتا ہے کوئی سمجھدار سیزنڈ اور جسے تجربہ بھی ہو. جی جی اب نواز شریف سے زیادہ تجربہ کسے ہوگا؟ صحیح. ماشاءاللہ آپ تو جانتے ہیں 3 دفعہ اب نیت کا جو ہے وہ میں نے دل وہ تو اللہ ہی نہیں جانتا ہے، وہ تو ہے. کوئی انسان کسی کی دل نیت کے کوئی بارے میں کچھ نہیں کہہ معاملات سکتا. جو ہیں وہ خدا سے ہم دعا گو ہیں کہ جو بھی کرے ٹھیک کرے، صحیح. ہمارے لیے بہتری ہو، عوام کے لیے بہتری ہو. جی ظاہر صاحب آج ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آج کے پروگرام کا. آپ ناظرین آپ نے آج ہماری گفتگو سنی، ہم نے مختلف 2-3 موضوعات پہ آج بات چیت کی. زاہد عباس سید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے اور ایک متفقہ لائحہ عمل بنا کے آگے بڑھنا چاہیے. پاکستان کے عوام کے جو حالات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، اس کے اوپر اپنی توجہ کو مرکوز رکھنا چاہیے، کیونکہ اور اپنے جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے، جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے، اس سے انہیں سبق سیکھنا چاہیے اور وہ غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے جن غلطیوں کے نتیجے میں وہ پھر اقتدار سے نکالے جاتے ہیں اور پھر اس نظام کا نشانہ بنتے ہیں. تو اگر سیاستدان سبق نہیں سیکھیں گے اور غلطیوں کو دہراتے رہیں گے تو پھر تاریخ بھی اپنے آپ کو دہراتی رہے گی، اور یہ جو ایک چکر ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہم پھنسے رہیں گے اور اس سے نکل نہیں پائیں گے. پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے سیاسی استحکام کی، اسٹیبلٹی کی اور غیر یقینی کے خاتمے کی، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو اگر کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ مستحکم ہیں. اور الیکشن جو ہیں، اس لیے الیکشن بہت ضروری ہو گئے ہیں اب کہ یہ جو الیکشن کے حوالے سے شکوک و شبہات ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے اور واضح ایک اعلان کیا جائے کہ کب تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر انتخابات جو ہیں وہ ہو جائیں گے اور ایک منتخب حکومت جو ہے وہ نگران حکومت کی جگہ سنبھالے گی. آج کے لیے اتنا ہی. دیکھنے کا بہت شکریہ.